حضرات سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو اس جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے جو آج کے اس جشن کا مصرع ہے، ایک مطلع کچھ شعر اس پہ پڑھ کے پھر ایک اور صلوات پڑھیے حضرات۔ علی کا عشق ضروری ہے۔ استاد حسن میری پوری صاحب اور ہمارے جناح ظفر آبادی صاحب مہمان شاعر، ان کو بھی آپ سنیں گے، مطلب بطور خاص سماعت فرمائیے۔ یہ کائنات سجائی گئی اسی کے لیے، یہ کائنات سجائی گئی اسی کے لیے، یہ کائنات سجائی گئی اسی کے لیے، ہر ایک سانس ہے جس کی علی علی کے لیے، ہر ایک سانس ہے جس کی علی علی کے لیے۔ دیکھیے مجمع اس وقت مختصر ہے، لیکن میرے خیال سے اس سے زیادہ لوگ ہیں بھی نہیں یہاں، تو جتنے لوگ ہیں پوری آمادگی سے سنیں، انشاءاللہ ایک منزل تک پہنچنا ہے۔ میں 2013 اور 14 میں یہاں آیا تھا، اس کے بعد سے کافی دنوں بعد یہاں آنا ہوا ہے۔ شعر سنیے بطور خاص جی۔ ہر ایک سانس ہے جس کی علی علی کے لیے، فقط علی کے لیے بنا ہے تاج ولایت، فقط علی کے لیے بنا ہے تاج ولایت، فقط علی کے لیے۔ ایک شعر اس نہج کا بھی سماعت فرمائیے۔ جو آستین میں چھپائے ہوں بغض کا خنجر، جو آستین میں چھپائے ہوں بغض کا خنجر، کبھی نہ ہاتھ ملا ان سے دوستی کے لیے، کبھی نہ ہاتھ ملا ان سے دوستی کے لیے۔ اور یہ
شعر میں بالخصوص تمام حضرات سے ہمارے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے شعراء کی دعاؤں کے ساتھ، چونکہ جشن مولود حرم ہے، میں شہزادی عصمت کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں، ایک تاریخی شعر۔ ہر ایک سانس ہے جس کی علی علی کے لیے فقط فاطمہ کی چوکھٹ پر ملی ہے موت کو خیرات زندگی کے لیے۔ اور یہ بھی شعر سنیے گا، شاعری ہوئی ان مصروں میں، سماعت فرمائیے کہ اجالے سجی ترس جاتے روشنی کے لیے، ہمارے سجدے۔ بھیا دیکھو جیسے مائک چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک چلنے دو، چونکہ مسلسل محفلوں کا ایک سلسلہ ہے۔ میں کوشش کروں گا ایک مطلب دو شعر اور پڑھتا ہوں آپ سے قریب ہونے کے لیے، اب مصرے کا یہیں پر سلسلہ ختم کرتے ہوئے ذرا مطلب یہ پیچھے والا جو مجمع ہے ہمارا جوان بیدار ہو جائے۔ وہ اور ہوں گے جو تیر و کمان رکھتے ہیں، وہ اور ہوں گے جو تیر و کمان رکھتے ہیں، حسین والے ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں، حسین والے ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں۔ یزید کا کوئی حامی نہیں زمانے میں، یزید کا کوئی حامی نہیں زمانے میں، حسین آج بھی ایک خاندان رکھتے ہیں، حسین آج بھی ایک خاندان رکھتے ہیں۔ دیکھیں ہر سال اربعین کے موقع پر آپ لوگ بھی تاریخ اور نیوز سے واقف ہوتے ہیں کہ 6 سے 7 کروڑ لوگ کربلا جاتے ہیں۔ یہ دور جو ابھی 2020 کا گزرا ہے، کورونا کال تھا، پھر بھی 1 کروڑ لوگ اربعین کے موقع پہ کربلا تھے۔ اب شعر سنیے۔ کسی بھی دھرم کا انسان کربلا جائے، کسی بھی دھرم کا انسان کربلا جائے، حسین سب کو وہاں مہمان رکھتے ہیں،
وغاں میں مان رکھتے ہیں. اور یہ آخری شعر حب الوطنی نصف ایمان ہے، پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے. حسین سب کو وغاں میں مان رکھتے ہیں، ہمارے ملک کو تنہا یہ فخر حاصل گئے. حسین خواہش ہندوستان رکھتے ہیں، حسین خواہش لبیک یا زمین کے بولیے دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. ہمارے ملک کو تنہا یہ فخر حاصل گئے. حسین خواہش ہندوستان رکھتے ہیں، حسین خواہش ہندوستان رکھتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے حضرات. یہ ایک نئی منقبت کے کچھ شعر پڑھتا ہوں، آپ تک پہلی بار پہنچے گی انشاءاللہ. بھائی جناح ظفر آبادی صاحب، آپ کی خصوصی توجہ. مولانا چلیے ایک اور صلوات پڑھ لیجئے باوز بلند. جھوٹوں کو جو صدیق بنانے میں لگے ہیں، جھوٹوں کو جو صدیق بنانے میں لگے ہیں، وہ ریت کی دیوار اٹھانے میں لگے گئے. جھوٹوں کو نہیں، ہم چونکہ محنت سے پڑھ رہے ہیں اس وقت، دیکھیں ذرا سا ڈسٹرب کریں گے تو پھر ہم اس طرح ہو نہیں. ہم چونکہ محنت سے پڑھ رہے ہیں، اس وقت بہت فورس میں پڑھ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیے جی. نہیں پردہ نہیں پھٹے گا تو مائک آپ سلو کرا دیجئے بالکل ایک دم. مائک دیکھیے خاص کر ترنم کے شاعروں کے لیے ایک سہارا ہوتا ہے. بڑے خراب مائک سے گزرنا ہوتا. ابھی ایک اچھا مائک ملا ہے تو کچھ تو پڑھنے دیجیے، ورنہ تو کیا آگے پورا سیزن پڑا ہوا ہے، رجب شعبان گلا یہی چوک لے لے گا. جھوٹوں کو جو صدیق بنانے میں لگے ہیں، وہ ریت کی دیوار اٹھانے میں لگے ہیں، وہ ریت کی دیوار اٹھانے میں لگے ہیں. دیوار پہ کعبے کی وہ پردے کو اڑا کر، دیوار پہ کعبے کی وہ پردے کو اڑا کر، حیدر کے کمالات چھپانے میں لگے گئے. حیدر کے
میں لگے ہیں، حیدر کے کمالات چھپانے میں لگے ہیں۔ اب اسی سے لگا ہوا ایک شعر اور پیش کرتا ہوں، جشن مولود کعبہ ہے۔ حیدر کے کمالات چھپانے میں لگے ہیں، حیدر کے فضائل کی کوئی حد ہی نہیں ہے، حیدر کے فضائل کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو ہم حد سے بڑھانے میں لگے گئے، تم کہتے ہو ہم حد سے بڑھانے میں لگے گئے، تم کہتے ہو ہم حد سے بڑھانے میں لگے گئے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائیے، شاید کہ اس سلسلے کا حاصل کلام شعر ہو جائے، بطور خاص سماعت فرمائیے۔ ہم ان پہ بھی دن رات کیا کرتے ہیں لعنت، ہم ان پہ بھی دن رات کیا کرتے ہیں لعنت، جو قاتل زہرا کو بچانے میں لگے گئے، جو قاتل جو قاتل زہرا کو بچانے میں لگے ہیں، جو قاتل زہرا کو بچانے میں لگے ہیں۔ مجمع پوری طریقے سے بیدار ہو چکا ہے ہمارے بعد آنے والے شاعروں میں ہمارے۔ ہم ان پہ بھی دن رات کیا کرتے ہیں لعنت، جو قاتل زہرا کو بچانے میں لگے ہیں، جو قاتل زہرا کو بچانے میں لگے ہیں۔ اب شعر سنیے، کیا ہے عظمت اس گھر کی، شہزادی کے گھر کی۔ شعر سنیے بطور خاص، اور یہ کچھ سلسلے کا شعر ہے، انشاءاللہ آپ تک پہنچیں گے۔ اس گھر کی بلندی کو بھلا کون بتائے، اس گھر کی بلندی کو بھلا کون بتائے، جبریل جگہ جھولا جھلانے میں لگے گئے، جبریل جگہ جھولا جھلانے میں لگے گئے۔ دیکھیں مجمع واقعی مختصر ہے، بہت کم مجمع ہے، جتنے بڑے بڑے مجمع میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت آپ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ اب آپ کے عقیدے کی بات ہوگی تو پورا مجمع تائید کر دے گا۔ آپ سے بالخصوص توجہ، دیکھ تو ہم اپنے پیچھے بیٹھے والے لوگوں کو بھی رہے ہیں، لیکن کچھ کہہ نہیں رہے کسی کو۔ شعر سنیے۔ اے موت ٹھہرے جا، ابھی فرصت ہی نہیں ہے، اے موت ٹھہرے جا، ابھی فرصت ہی نہیں ہے، ہم لوگ ابھی جشن منانے
میں لگے ہیں، ہم لوگ ابھی جشن منانے میں لگے ہیں۔ اے موت ٹھہر جا، بھی فرصت ہی نہیں ہے، ہم لوگ ابھی جشن منانے میں لگے ہیں، ہم لوگ ابھی جشن منانے میں لگے ہیں۔ حیدر کے فضائل کی کوئی حد ہی نہیں ہے، تم کہتے ہو ہم حد سے بڑھانے میں لگے ہیں۔ اللہ نے القاب علی کو دیے، لیکن اللہ نے القاب علی کو دیے، لیکن کچھ لوگ فقط نام چرانے میں لگے ہیں، کچھ لوگ کچھ لوگ فقط نام چرانے میں لگے ہیں۔ اے موت ٹھہر جا، ابھی فرصت ہی نہیں ہے، ہم لوگ ابھی جشن منانے میں لگے ہیں۔ یہ عقیدے کا شعر ہے سب کے لیے، چونکہ اس وقت پوری دنیا عزاداری کرتی امام کی تعزیہ سجاتی ہے۔ شعر سنیے۔ آنکھوں میں بسانا ہے ہمیں خلد کا منظر، آنکھوں میں بسانا ہے ہمیں خلد کا منظر، ہم تازیہ سرور کا سجانے میں لگے ہیں، ہم تازیہ سرور کا سجانے میں لگے ہیں۔ اور یہ آخری شعر، چونکہ گورکھپور کا یہ محترم مجمع ایک اچھی شاعری آپ تک پہنچ۔ جی اذان ہو رہی؟ قبلہ آپ کی نظر کرتا ہوں شعر۔ ہم تازیہ سرور کا سجانے میں لگے ہیں، عاشور کی شب شمع بجھا کر شہ والا، عاشور کی شب شمع بجھا کر شہ والا، اے حر تیری تقدیر جگانے میں لگے ہیں، اے حر تیری تقدیر جگانے میں لگے ہیں۔ اور یہ مقطع کا شعر۔ اے حر تیری تقدیر جگانے میں لگے ہیں، اطرت سے نہ قرآن جدا ہوگا منور، اطرت سے نہ قرآن جدا ہوگا منور، شہنیز پہ قرآن سنانے میں لگے ہیں، شہنیز پہ قرآن سنانے